مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آج کی چند خبریں سنیں گے، ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا پروگرام سچ کی تلاش کو آگے بڑھائیں گے. مذہبی جماعت کا اسلام آباد کی جانب مارچ مرید کے پہنچ کر ختم ہو گیا. مشتعل کارکنان کے پولیس پر پتھراؤ اور لاٹھی چارج کے باعث پولیس انسپکٹر شہید ہو گیا. متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے، جبکہ بورے والا میں بھی مشتعل مظاہرین کے پتھراؤ سے ڈی ایس پی سمیت کئی اہلکار زخمی ہو گئے. رپورٹ کے مطابق مرید کے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے کارروائی کی. اس دوران مظاہرین نے پتھراؤ کر دیا، کیلدار ڈنڈوں اور پیٹرول بموں سے پولیس پر حملہ کیا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نقصان پہنچا. پولیس نے متعدد مشتعل افراد کو حراست میں لے لیا. دوسری جانب فیصل آباد میں بھی مذہبی جماعت کے کارکنان نے احتجاج کیا اور جراوالا روڈ بلاک کر دیا. پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے کر مظاہرین کو منتشر کر دیا. بورے والا میں احتجاج کے باعث کئی مقامات پر راستے بند ہو گئے. مشتعل افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا، ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. گوجرانوالہ میں بھی پولیس نے مشتعل افراد کو منتشر کر دیا. لیاقت پور، نارووال، فاروق آباد، چونیا اور گھوٹکی میں بھی مذہبی جماعت نے احتجاج کیا. پاکستان تحریک لبیک جو ہے یہ ہر دفعہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، منہ پہ آ کے گاڑیوں کو روک روک کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ہم کوئی کافر ہیں، یہودی ہیں، کیا ہیں جو ہمارے منہ پہ آ کے یہ والی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بلیک میلنگ جو ہے وہ کب تک حکومت برداشت کرے گی؟ ہر دفعہ فلسطین کا اور حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، فلسطینی وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی. آپ آگے ایک منٹ بات کر لیں، یہ کس چیز کا احتجاج کرنے آئے ہیں؟ روبینہ شاہین کہتی ہے کہ جب آپ خود ٹشو پیپر بننے پر آمادہ ہو جائیں تو استعمال کے بعد تلف ہونے پر رونا دھونا کیسا؟ کیا سعد رضوی اس گیم میں اپنے والد کا کردار نہیں سمجھ پائے؟ ان کا انجام نہیں سمجھ پائے؟ آج واویلا کاہے کا؟ یہ ہم جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جان کی قدر ہے، اس کی حرمت ہے، انسان پر تشدد اور قتل بالکل درست نہیں. سعد رضوی یہ بات کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی سعد رضوی کو بتائے احمدیوں کے خون کا رنگ بھی خدا نے لال بنایا ہے، ان کے لیے بھی خدا کی ہوائیں ویسے ہی چلتی ہیں، ان کے لیے بھی خدا کے بادل ویسے ہی برستے ہیں. جب آپ خدا سے بڑھ کر احمدیوں کے خون، سانسوں اور گردنوں کے فیصلے کر رہے تھے، تب آپ کو کیوں یاد نہیں رہا کہ ہر انسان کے خون کا رنگ لال ہوتا ہے؟ آپ نے بریلویوں کے بچوں کو استعمال کیا، نہ ان کی جان کی پرواہ، نہ احمدی ہی آپ کے کھاتے میں زندگی کے حقدار. آپ خود کیا ہیں؟ آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھے کہ بڑے سر تو جواب میں ایک ہی لفظ کہیں گے، ٹشو پیپر. سعد رضوی، مکافات عمل اور وہ خون جو رائے گاہ نہیں جائے گا. پروگرام سچ کی تلاش میں ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیں گے. جب انسان خود کو سچ اور انصاف کا مرکز سمجھنے لگے، جب وہ اپنے ہاتھوں میں سزا و جزا کے پیمانے تھام لے، جب وہ خدا کی زمین پر خدا بن بیٹھے، تب تاریخ خاموش نہیں رہتی، مکافات عمل حرکت میں آتی ہے. آج سعد رضوی اور ان جیسے بڑبولے مذہبی سوداگروں کو اچانک انسانیت یاد آ رہی ہے، خون کی حرمت یاد آ رہی ہے. مگر سوال یہ ہے، کیا یہ وہی سعد نہیں ہے جنہوں نے احمدیوں کے قتل کو ثواب کہا، جنہوں نے محبت کے نام پر نفرت کے سودے کیے؟ جب انہوں نے احمدیوں کے گھروں پر حملے کروائے، ان کے جنازے تک روکے، ان کے خون کو مباح قرار دیا، تب انہیں خون کا رنگ لال یاد نہ رہا؟ ٹشو پیپر کی سیاست اور استعمال شدہ جذبات، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جب خود ٹشو پیپر سیاست اختیار کی، جذباتی نعرے لگائے، معصوم نوجوانوں کو مذہب کے نام پر آگ میں پھینکا، پھر استعمال کے بعد چھوڑ دیا، تو آج ہم پر ظلم ہو گیا کا رونا کس منہ سے؟ قرآن کہتا ہے، وَلَا تَزِيرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. سورۃ الانعام. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. بخاری و مسلم. تو بتائے سعد رضوی، جب آپ نے اپنے جلسوں میں قادیانی واجب القتل کے نعرے لگوائے، کیا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کے فتوے نہیں دیے؟ احمدیوں کا خون
خدا کی بارگاہ میں امانت. کوئی انہیں مسلمان مانے یا نہ مانے، مگر خدا نے انہیں انسان بنایا ہے. جس خدا نے ان کے خون کو بھی لال بنایا، کیا وہ خدا خاموش رہے گا؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. احمدیوں کی مساجد مسمار کرو، ان کے جنازے روک دو، ان کے خون کو سستا سمجھو، لیکن یاد رکھو خون چپ نہیں رہتا، خون بولتا ہے. یہ مکافات عمل ہے سعد رضوی. آج اگر ریاست اور طاقت آپ کے خلاف کھڑی ہے تو یاد رکھیں، یہ وہی عدالت قدرت ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جس کے ہاں نہ جج بدلے جاتے ہیں نہ قانون. جس دن آپ نے احمدیوں کے خون کو حقیر سمجھا، اس دن آپ نے اپنی تقدیر پر فیصلہ لکھ دیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، احمدیوں کا خون رائیگان نہیں جائے گا. آنے والی نسلیں پوچھیں گی کہ کون تھا قاتل، کون تھا خاموش، کون تھا خریدار مذہب. وقت گزرے گا مگر یہ داغ تاریخ سے نہیں دھلے گا. آخر میں سعد رضوی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور صرف اتنا پوچھیں، میں کون ہوں؟ جواب آئے گا ٹشو پیپر، جو استعمال کے بعد تاریخ کے کچرے میں بھی جگہ نہیں پاتا. آخر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے چند اقتباسات. ایک، انسانی جان اور ظلم کے بارے میں. خدا تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان نہایت معزز چیز ہے. جو شخص بے جا خون کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے حضور کھڑا ہونے سے بے خبر ہے. ملفوظات، مکافات عمل اور ظالم کا انجام. یاد رکھو، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا. جو خون ناحق بہایا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ آسمان تک فریاد لے جاتا ہے. خدا اس کا انتقام آپ لیتا ہے. کشتی نوح، مذہب کے نام پر فساد پھیلانے والوں کے لیے وارننگ. مذہب کا کام محبت اور اصلاح ہے، نہ کہ فتنہ اور فساد. جو لوگ خدا کے دین کو نفرت اور قتل کا ذریعہ بناتے ہیں وہ دین کی نہیں بلکہ اپنی دنیا کی خدمت کرتے ہیں، اور انجام کار رسوائی انہیں ہی ملتی ہے. روحانی خزائن. احمدیوں کے خلاف نفرت اور خدا کا فیصلہ. ہم پر ظلم کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہمارا مددگار خدا ہے، اور جو قوم خدا کی حفاظت میں ہو اس کا خون رائیگاں نہیں جاتا. ملفوظات. 5 دشمنی کے باوجود انسانی ہمدردی. ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دشمن کے ساتھ بھی درندگی کی جائے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر ایک انسان سے ہمدردی کرو، چاہے وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو. زبردست پیغام آپ سب کے لیے. احمدیوں کا خون اگر تم نے سستا سمجھا ہے تو یاد رکھی، اس کا ایک ایک قطرہ خدا کے عرش تک گیا ہے. یہ خون خاموش نہیں رہا، یہ گواہی دے گا. اور خدا کی عدالت میں نہ نعرے چلتے ہیں نہ جلوس، وہاں صرف عدل کی حکمرانی ہے. پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو، کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں. انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی، دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے، وہ خالی نہیں کر رہا، توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر. کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. ویڈیو بنا لی، جج کو دکھایا. اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا، میں کیا کروں یار. جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا. وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی. اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے، اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا. تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے، اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے. لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں. ہاں جی میٹھا جی، کی حال چال؟ وڈی خبر ہے تو بڑا محکمہ. چلو افغانستان دے وچ تے ٹھوکا ٹھکائی جڑی ہے وہ شروع کیتی ہے، جاری ہے اس وقت تک، لیکن طریقے لبیک دے خلاف آپریشن جڑا وہ شروع ہونے والا یہ آخری مراحل دے وچ ہے. اگلے چند منٹاں دے وچ، یعنی کہ اس وقت جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سمجھو کہ شروع ہے. طریقے لبیک دے سارے دفاتر جڑے سیل کر دیتے گئے ہیں، یعنی کہ اڈے جڑے انہوں دے سارے ہر چیز سیل کر دیتی گئی ہے. ہمیشہ واسطے انہوں ختم کرنے دا پلان جڑا وہ ترتیب دے لیا.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡੀਲ ਮੁਕਾਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। 40 ਕਰੋੜ ਇਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ। 7 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ TLP ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਫਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਫੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਹੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਲਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं कहता हूं कि जो जोर तुमसे लगता है लगाते चले जाओ, दुआएं करो, गिरियाजारी करो और उसकी तौफीक नहीं तो गालियां बकते चले जाओ, हर किस्म की साजिशें करो, मगर मेरे खुदा ने यह फैसला कर लिया और जमात अहमदिया के खुदा ने यह फैसला कर लिया कि उसकी तकदीर तुम्हारे डंग निकाल देगी और जमात को बिलाखिर तुम्हारे आजारों से निजात बख्शी जाएगी। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।